غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں اور بدنام زمانہ تحقیقاتی ایجنسیز نے مختلف علاقوں میں محاصروں اور تلاشی کی کارروائیوں اور گھروں پر چھاپوں کے دوران متعدد افراد کو گرفتار کر لیا۔ سری نگر، بڑگام، بارامولہ، جموں، راجوری، پونچھ اور کٹھوا اضلاع میں 1 درجن سے زائد نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا۔ قابض فوجیوں نے آج مسلسل دوسرے روز اوڑی اور بارامولہ قصبوں میں گھروں پر چھاپے جاری رکھے، جبکہ جموں کے علاقے پیر پنجال میں بھی اسی طرح کی کارروائیاں کی گئیں۔ بھارت کے بدنام زمانہ تحقیقاتی ادارے NIA کے اہلکاروں نے پولیس اور پیراملٹری سینٹرل ریزرو پولیس فورس کے اہلکاروں کے ہمراہ سری نگر میں 4 اور جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں 5 مقامات پر چھاپے مارے اور مکینوں کو ہراساں کیا۔ دریاسنا ضلع پلوامہ میں آج ایک پراسرار دھماکے میں 2 غیر کشمیری مزدور زخمی ہو گئے، جن کی شناخت محمد اشتیاق اور رنجیت کمار کے طور پر ہوئی ہے، جو بھارتی ریاست بہار کے رہائشی ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنما اور کارکنوں نے سری نگر میں اپنے بیانات میں اس بات پر افسوس کا اظہار کیا ہے کہ کشمیری عوام 10 لاکھ سے زائد بھارتی فوجیوں کی موجودگی سے پیدا ہونے والی سنگین صورتحال میں زندگی گزار رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگست 2019 میں مودی کی فسطائی حکومت کی طرف سے جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کیے جانے کے بعد سے مقبوضہ علاقے میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں غیر معمولی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر ہائی کورٹ نے بھارتی پولیس کو ضلع اسلام آباد میں 2003 سے اس کے زیر قبضہ اراضی کو خالی کرنے اور زمین کے مالک کو معاوضے کی ادائیگی کا حکم دیا ہے۔ واضح رہے کہ بھارتی فوج مقبوضہ کشمیر میں لاکھوں کنال اراضی پر قابض ہے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بچوں کی حالت زار پر توجہ مرکوز کرے، کیونکہ بھارتی قابض فوج بچوں کے خلاف خوفناک جرائم کا ارتکاب کر رہی ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے سلامتی کونسل میں بچے اور مسلح تنازعات کے موضوع پر منعقدہ سالانہ بحث کے دوران بتایا کہ اگست 2019 کے غیر قانونی اقدامات کے بعد تقریباً 13,000 کشمیری بچوں اور نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کشمیریوں کے خلاف بھارتی فوج کے جنگی جرائم کے 3,432 کیسز کے شواہد پر مشتمل ایک جامع ڈوزیر چلڈرن اینڈ آرمڈ کنفلکٹ کے بارے میں سلامتی کونسل کے ورکنگ گروپ اور سیکرٹری جنرل کے خصوصی نمائندے کو پیش کرے گا۔ بھارتی وزیر مملکت برائے دفاع اجے بھٹ نے بھارتی پارلیمنٹ کے ایوان بالا راجیہ سبھا میں ایک سوال کے تحریری جواب میں کہا ہے کہ گزشتہ 5 سال کے دوران مسلح افواج کے 819 اہلکار خودکشی کر کے ہلاک ہوئے ہیں۔ انہوں نے بھارتی فوج کے انسانی حقوق کی پامالیوں سے متعلق ایک اور سوال کے جواب میں کہا ہے کہ 2017 سے اب تک بھارتی فوج اور فضائیہ کے خلاف انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی 116 شکایات موصول ہوئی ہیں۔ دریاسنا بھارتی ریاست اتر پردیش میں پولیس نے لکھنؤ کے ایک مال میں نماز ادا کرنے پر 4 مسلمانوں کو گرفتار کر لیا۔